تو ہمارے محسن عظیم مبلغ اسلام حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر خطیب اثر واعظ نقطہداں حضرت علامہ محمد حافظ خان محمد صاحب تشریف لا چکے ہیں، بلکہ زیارت کروا رہے ہیں، تو آپ ان کی آمد پہ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لاجپال 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 لاجپال، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، علماء اہل سنت جناب علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب، جناب علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب، جناب علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب، قادری صاحب ٹائٹل دیکھ دیا بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ دوستو، اگو بیٹھ جاؤ، کیمرے تے بیٹھ جاؤ، کیمرے تے اگو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، کاشانہ گلشن کو سجانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم، بے تاب نگاہوں کا بھرم کہیں ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ، پھولوں کی ہنسی ہو کے ستاروں کی ادائیں سب آپ پہ قربان ہیں، تشریف لائیں جناب حافظ خان محمد قادری صاحب۔ والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، على سيد المرسلين وسيد العالمين، وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد صدق الله مولانا العظيم الصلاة سبع الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے محمد سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے محمد سے نسبت بڑی چیز ہے میرے انتہائی محبت مروت پیار کے لائق جانشین حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سراپا مہر و محبت حضرت قبلہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عزیز محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید طیب حسین شاہ صاحب جملہ سادات کرام اور میرے واجب الاحترام حضرت اللہ علامہ پیر سید ذیشان شاہ صاحب خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام میری آپ کی ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے ہم ایک فنا فی رسول فنا فی شیخ ہستی کے عرس مقدس کی محفل میں حاضر ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس گھر میں قرآن ہے وہ سمجھے کہ میرے گھر میں موجود رب رحمان ہے جس گھر میں رسول اللہ کا فرمان ہے وہ سمجھے کہ میرے گھر میں موجود محبوب رب رحمان ہے اور جہاں اولیاء کی عظمت کا بیان ہے وہاں اکثر اولیاء کی روحوں کا عیان بیان ہے اس لیے کہ موت جسم کو ہوتی ہے
روح کو نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آنکھ دا تارا دل دا چین، یا حسن یا حسین، آنکھ دا تارا دل دا چین، عرشی فرسی سارے کین، یا ماشاءاللہ۔ جسم مرتے ہیں، روحیں نہیں مرتی۔ یہ تمام دنیا کے مذاہب کا متفق فیصلہ ہے۔ عیسائی، یہودی، ہنود، بدھسٹ، مسلمان، اس مسئلے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ موت جسم پہ آتی ہے، روح موت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روح اس سورج کی طرح ہے، جب تک روح بدن میں قید رہتی ہے وہ ایسے ہے جیسے بادلوں کے اندر سورج چھپا رہتا ہے۔ جو ہی روح اس جسم سے آزاد ہوتی ہے تو بادل ہٹ جاتے ہیں، سورج پوری دنیا میں عیاں ہو جاتا ہے۔ یہی حالت انسان کی روح کی ہے۔ انسان کی روح انسان کے بدن میں جب تک قید ہوتی ہے اس کی طاقت بھی محدود ہوتی ہے، اس کی روشنی بھی محدود ہوتی ہے، لیکن جو ہی بدن سے روح نکلتی ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے تلوار نیام میں ہوتی ہے، روح بدن میں ایسے ہی نیام میں ہوتی ہے۔ جو ہی نیام سے باہر نکلی تلوار، پھر وہ جو کاٹتی ہے دنیا تکتی ہے۔ روح کی کاٹ بھی ایسے ہی ہے، بدن میں ہے تو نیام میں ہے، بدن سے نکلی تو پھر تلوار ہے، پھر نہ اروار ہے نہ پار ہے، پھر یہ بالکل عکس حیدر کرار ہے۔ اس لیے اس کی دیکھنے کی طاقت، پھر جبریل کیا شے ہے اس کے سامنے، پھر سورج کیا شے ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکمن داور اے ہمت مردان۔ فرماتے ہیں کہ جب روح کو طاقت ملتی ہے، اس جسم کی بدلی سے نکلتی ہے، پھر جبریل کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے، پھر جبریل کی حالت پر شکستہ چڑیا کی طرح ہوتی ہے۔ اور روح کی طاقت، فرمایا جبریل کو شکار کرنے کا فائدہ کیا، یہ تو کمزور ہے۔ یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ، شکار کرنا ہے تو رب کا شکار کر۔ اس لیے ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے، ان کی روح کی طاقت کا مزہ چکھ کے بیٹھے۔ ان خاموش فضاؤں اور خاموش صداؤں میں کوئی تک بھی رہا ہے، اپنے عرس کا مزہ چکھ بھی رہا ہے، ساری خبر رکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے سید حضرت پیر سید بلے شاہ، انہوں نے راز کھولا، وہ کہتے ہیں بلے شاہ اساں مرنا نہیں، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو، عرش منور پانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور۔ اور یہ وہ سچائی ہے جو ہمیں قرآن نے بتائی ہے، کچھ پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس لیے یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي
فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ ہماری راہ میں، جو لوگ صرف اپنی جان دے گئے، ان کو نوک زبان سے مردہ مت بولو۔ تمہاری زبان کی نوک پہ میت کا لفظ نہ آنے پائے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو میت مردہ کہنا حرام ہے۔ یہ قصدی رب نے بندوں کو خود لگام ہے۔ گویا جو ان کو مردہ کہے وہ ولد الحرام ہے۔ اس لیے میرا آج یہ پیغام ہے، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کے زائرین کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ رب کہتا ہے لا تقولوا لمن، میم نون من، جو شخص اس نے کیا کیا، ایک جان دی، اس کو مردہ مت بولو۔ مردہ انہیں بولنا حرام ہے۔ مولا پھر کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ تو حی ہیں۔ کیا ہے؟ زندہ کا لفظ میں نے نہیں کہا، عربی کا ہی بول دیا ہے، حی ہیں، حی حی۔ اب ذرا وہ پڑھے نا، وہ جو روز پڑھتے ہیں آیت الکرسی، لا الہ الا هو الحی۔ واہ واہ، وہ اپنے آپ کو بھی حی بولا، جنہوں نے گردن کٹائی ان کو بھی حی بولا۔ یہ تو حی ہو گئی، ہائی مین درد ہے، یہ تو ہائی ہو گئی۔ یہ کیا چکر ہوا؟ تو بھی ہائی ہے، یہ بھی ہائی ہے، یہ تو شرک ہے۔ فرمایا بک بک نہ کر، میں بھی زندہ، جو میرے نام پہ گردن کٹائے وہ بھی زندہ، میں بھی زندہ، یہ بھی۔ ویسے ٹھنڈے مزاج سے سوچیں، شرک یہی نہیں ہوتا؟ تو بھی زندہ، یہ بھی زندہ۔ فرمایا تھوڑا سا فرق ہے، جس نے فرق نہیں سمجھا اس کے عقیدے کا بیڑا غرق ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ یا اللہ کیا فرق ہے؟ فرمایا ہم ہیں خود سے حی، ان کو ہم نے حی بنایا ہے۔ بس یہی نکتہ سمجھ نہیں آیا ہے، آر پار میاں اللہ وسع نے شور مچایا۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کو بھی حی بولو، زندہ بولو، میں بھی زندہ، یہ بھی زندہ۔ مولا ہم نے تو ان کو مرتے دیکھا، ہم نے ان کا جنازہ اٹھتے دیکھا، ہم نے ان کو مٹی میں دفن ہوتے دیکھا، تو پھر یہ کیسا زندہ ہے جس کو ہم نے کاندھے پہ اٹھایا، قبر میں جا دفنایا، آواز آیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تو بے شعور ہے، تیرے پاس موجود نہیں وہ نور ہے، ابھی تیرے علم شعور سے یہ مسئلہ دور ہے، یہ اس سے پوچھ جو رب غفور ہے۔ خواہ لڑتا یہ لنگور ہے۔ کیوں جی؟ ابھی یہ تو قرآن ہے، وَلَا تَقُولُوا، یہاں سے بھی نہ کہو۔ ایک اور مقام پہ کہا صرف زبان نہیں، دماغ پہ پہرے بٹھا دیے، سوچ بھی نہیں۔ وہ چوتھا سپارہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں۔
दूसरे सिपारे में पाबंदी लगाई, इन्हें जुबान से मुर्दा न कहना, उधर पाबंदी लगाई इन्हें दिमाग में ख्याल भी न लाना कि ये मुर्दा है, बल अहयाउन, बल्कि ये जिंदा है। या अल्लाह ये कैसे जिंदे हैं, न सांस लेते हैं, न बात करते हैं, न मुलाकात करते हैं, न पीते हैं, न खाते हैं। फरमाया झूठ न बोल, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अब कुरान की 2 आयतों में ये फैसला कर दिया है कि जिन्होंने सिर्फ जान दी वो तो ऐसे जिंदा, और ये जो सूफिया होते हैं ये सिर्फ जान फी सबीलिल्लाह नहीं देते। मेरे हुजूर जियाउल उम्मत हर दफा सुबह सवेरे मुंह अंधेरे इस आयत को देते थे हमारे सामने फेरे। आप कहते थे कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। यहाँ हुजूर जियाउल उम्मत के शागिर्द भी बैठे हैं, मुरीद भी हैं, और जिस हस्ती का उर्से पाक है इनका तो इश्क जियाउल उम्मत के इश्क में चाक चाक है। बल्कि जिन लोगों ने गौर से हजरत किबला पीर सैयद जाकिर शाह साहब को गौर से तका है, तकते इन्हें थे, नजर कोई और आता था। कौन कहता है कि खुदा भूल गए, कल ही देखा था तुझे कि वो याद आया। फना का मकाम यही होता है, बंदा देखे किसी को, नजर कोई और आए, और हमने जांचा है, परखा है, देखा है। और मेरे हजरत किबला उनकी जिंदगी में भी सफेद सेक्रेटरी होते थे, और मुझे तो सुन और तक के हैरत हुई कि यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, ये भी हाजिर नाजिर हैं। गौर फरमाए, ये था कमाल के मुर्शिद के हाल में हाल मस्त, हुस्न में हुस्न गुम, सिफत में सिफत गर्क। इसीलिए कहते हैं कि वो रांझा रांझा कर दीनी, मैं अब पे रांझा होई, ते मैं सारे आखो मैनू दी दो रांझा, हीर न आखो कोई, रांझा रांझा कर दीनी। हजरत किबला शाह साहब ने अपने मुर्शिद से ऐसा इश्क कमाया कि कुदरत ने इनको फिर ढाला और पीर करम शाह के सरापे में डाला। वही जलवे, वही नक्शे, वही बातें, वही मुलाकातें, वही इश्क की घातें, वही इज्ज, वही नियाज, वही आजिज़ी, वही इनकिसारी, और बाद में तो लगता था वही है सूरत प्यारी। ये आपे करके आए थे तैयारी, ना ना, ये किसी ने ढाला था, ये किसी ने संभाला था, क्योंकि पुश्त पे कमली वाला था। इसलिए अर्ज ये कर रहा हूं कि जो शहीद कहलाता है वो सिर्फ जान की बाजी लगाता है। ये जो सूफी आता है ये सिर्फ जान की बाजी नहीं लगाता, ये हर चीज की बाजी लगाता है। इन्ना सलाती सूफी का नारा होता है कि मेरी सलात भी फी सबीलिल्लाह।
900 کی میری قربانی بھی فی سبیل اللہ، میرا من بھی فی سبیل اللہ، میرا تن بھی فی سبیل اللہ، میرا آنا بھی فی سبیل اللہ، میرا جانا بھی فی سبیل اللہ، میری موت بھی فی سبیل اللہ، میری حیات بھی فی سبیل اللہ، میری ملاقات بھی فی سبیل اللہ۔ تو اہل دل کہتے ہیں جس نے صرف جان کی بازی لگائی اس کو تو کہتے ہو حیات ہے، جس نے کچھ بھی نہ بچایا سب کچھ یار کے نام لگایا، وہ تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ اس لیے یہ بدرجہ اولا حیات ہے، اس لیے ٹھیک کہا بلے شاہ نے، بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، تے عشق دے مارے ایویں پھر دے، عشق دے مارے ایویں پھر دے جویں جنگل دے وچ ڈھول۔ اور پیر وارث شاہ سید دے دربار تے سیداں دی بولی تے سیداں جدوں اے گدڑی کھولی اتھے کئیاں دی بولی ڈولی۔ حضرت قبلہ پیر سید وارث شاہ اب تو جو 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو علم کا سمندر پی کے پیاسے تھے، علم کا سمندر۔ یہ بھی حوصلے کسی کسی کے ہوتے ہیں، کوئی ایک گھونٹ پی کے بہک جاتا ہے، کوئی پورا سمندر پی کے چپ بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنی بولی میں کہتے ہیں تونے جو دریا نوش ہن، انہاں دا پرلا او کنارہ پنجاب رہتے، میں آگیا ارلا کنارہ، اتنے دور اتھے پاکستان مکدا پہ آتے اتھے پنجاب رکدا پہ او اتھوں پیا بول دے تے میں اتھے پیا بول دا، او آدن تونے جو دریا نوش ہن پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سرپوش ہن، سامت رہن مارن نہ بد آہن قلندر روز و شب۔ شاہ جی حکم ہوئے تے ترجمہ کرا لیکن دا خرچہ الگ لگنا۔ ذیشان شاہ صاحب کی تھے تو اچھا بیٹھے گواہ رہے نا، وہ جیڑا داند بلد ڈبل حل چلاندہ ہے تے خرچہ بھی تے ڈبل طلب فرماندہ ہے۔ تے میں آیا تے سدھا حضرت نے اتھے بٹھایا، یہ حلوہ شلوہ بھی نہیں کھوایا۔ اللہ سبحان اللہ، حلوہ تساں کھایا تے مزہ سانو آیا۔ یہ بھی پیار ہوتا ہے، محبت یہ معجزہ بھی دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو پڑے زخم آئے مجھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تونے جو دریا نوش ہن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگرچہ پورا دریا پی کے بیٹھے، تونے جو دریا نوش ہن، اور دریا پی کے بیٹھے ہیں اور اندر دریا طغیانی میں ہے، ٹھاٹھ میں ہے، اور دریا جب ٹھاٹھ میں آتا ہے لگ رنگ پور والوں کو پتہ جاتا ہے، اور یہ تو نکڑا طوی ہے یا جناب ہے، وہ والا جو جناب ہے اس کا تو نہ حد ہے نہ حساب ہے۔ جب دریا عشق کا طغیانی میں آتا ہے پھر وہ بڑے بڑوں کو پھڑکاتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے تے نہیں سنیا میں کو عشق کا دن، تے نہیں
نہیں سنیا میں کو عشق دن میں 14 طبق کبئی رہدا میری تاب نہ کوئی شے جھل سکدی میں آریا ہیٹھ چرئی رہدا میری تاب نہ کوئی شے جھل سکدی میں آریا ہیٹھ چرئی رہدا میری تاب نہ غور کرنا میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی جے تاب جھلی تا ابن علی میری آج تک کہیں نہ عشق کہتا ہے میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی جے تاب جھلی تا ابن علی کربل والیاں تتیاں ریتاں تے حضورت دے نال کرئی رہندا تے نہیں سنیا میں کو عشق دن میں 14 طبق کبئی رہندا اس واسطے تمہیں جو دریا نوش ہیں دریا پی کے بیٹھے اور دریا میں ٹھاٹ دریا میں تو یعنی ہے بلا کی روانی ہے اور وہ سینے میں ہے لیکن یہ کیا کر رہے اتنا کچھ پی کے چوپ تُنے جو دریا نوش ہیں پرجوش تھی خاموش ہیں اسرار دے سر پوش ہیں نہ منہ کھولتے ہیں نہ اچھا بولتے ہیں نہ موتی گلی میں رولتے ہیں نہ پی کے ڈولتے ہیں اپنے وقت پہ بولتے ہیں کیوں کس لیے اسرار دے سر پوش ہیں سامت رہن مارن نبک آہن کلندر روز و شب پانجی خودی میں خود غرق نہ طلب ملک تے مال دی نہ غرض جاہ جلال دی مستی خدائی خیال دی آدم دے جائے تے پمنے نہ تک آہن کلندر روز و شب پانجی خودی میں خود غرق وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا کرنا اب توجہ رکھنا کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا بے بازوئے حیدر نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ کیا بات تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا اس لیے میں مثال دے رہا تھا کہ یہ لوگ جنہیں مردہ سمجھتے ہیں وہ مردار ہیں جو انہیں مردہ سمجھتے ہیں وہ مردار ہیں پڑھ لکھ کے بندے بیکار ہیں انہیں کیا پتا کہ ان کے پیچھے حیدر کرار ہے اور حیدر کرار کے پیچھے مدنی سرکار ہے اور مدنی سرکار ہے اس کے پیچھے خود پروردگار ہے اب تو بحث ہی بیکار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ بیٹھے رہو
اللہ 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 مردہ سوچنا بھی نہیں، انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا، زبان سے کہنا تو بہت بڑا جرم ہے، ان کو دماغ میں لہر میں بھی نہ لانا کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے، اور زندہ بھی ایسے ہیں یرزقون، رب رزق دیتا ہے، یہ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ذخیرہ کرنے کے لیے تو نہیں لیتے، سبحان اللہ، تو یہ رزق لیتے ہیں، ایسی زندگی۔ حضور ضیاء الامت اسی 10ویں محرم کو آپ نے خطاب فرمایا، کچھ کچھ مجھے بھی یاد آیا، تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، بلکہ دل کے دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور ضیاء الامت نے حدیث پڑھی اس آیت کے ساتھ، آپ فرماتے تھے حضور کا ایک غلام تھا، جابر اس کا نام تھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ حضرت جابر ان کے ابا شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اور حضرت جابر کو ایک دن حضور نے گم سم پایا، پریشان پایا، محبوب نے گزر فرمایا، اپنے غلام کو دکھی پایا، سرکار نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، حضرت جابر نے سر اٹھایا، مدنی نظر آیا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے، لگتا تو سرگردان ہے، کس جہان میں تیرا دھیان اتنا مقام پایا؟ یا رسول اللہ اس لیے پریشان نہیں، میرے والد پہ قرضہ بہت تھا، اور مجھے پتا نہیں کہ میرے والد کے ساتھ قبر میں کیا گزری، مجھے پتا چل جائے کہ اگر میرا باپ قبر میں جنت میں سرور میں ہے، نور میں ہے، بخشش رب غفور میں ہے، تو پریشانی مکاؤں، میں بھی دنیا کے کام کاج میں لگ جاؤں، لیکن خبر کوئی نہیں۔ کملی والے نے کہا ہم بتائیں، سبحان اللہ، حلوہ کھا کے اوکھی سمجھ آؤں سبحان اللہ، ہوں تو زور لانا ہے، پھر مسئلہ سمجھ آنا ہے۔ اب حضور نے فرمایا جابر تو پریشان ہے، تیرے باپ کے ساتھ اس دنیا میں کیا گزری، ہم کھولیں، ہم بولیں۔ وہ مسکرایا، کہا آپ بتائیں، قربان جائیں، پر پار کی خبر کون لاتا، اور جانے والوں کی خبریں سونا کون لاتا ہے؟ فرمایا جو نبیوں کا لاکھ داتا ہے، ساری خبریں لاتا ہے۔ اپنے نبی پہ یقین رکھیں، اپنے نبی کا مقام سمجھتے چلے، کیونکہ آج کل مفتیوں کی شکل میں بھی ڈاکو آئے ہوئے ہیں، اور کچھ پار سے بھی مہمان کی شکل میں چور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس لیے بیدار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ صحابی اس کی کو ذرا آہستہ رکھیں گے، صحابی نے کہا حضور میرے ابے کے ساتھ کیا گزری؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اگلی دنیا میں جو جائے گا وہی وہاں کی خبر لائے گا۔ سرکار نے فرمایا پھر سن ہم بتاتے ہیں۔ جی یا رسول اللہ، حضور ضیاء الامت نے پڑھا، فرمایا میرے رسول نے بولا، فرمایا جابر ان اللہ احیا اباکا، جب تیرے باپ نے اپنے بدن کی بوٹیوں کو، ہڈیوں کو، پسلیوں کو توڑوایا، سب کچھ رب کے نام لگایا، تو جب تیرے باپ کو ہم نے قبر میں جا سلایا، اللہ نے پھر سے اٹھے اٹھایا، اور کمال شان والا
زندگی کا سلسلہ عطا فرمایا، اور پھر احیا ابا کا، اب صحابی کے چہرے کا غم ہوا دور، پھر بولا اگے بھی دسو حضور، اگے بھی دسو حضور، تے بولے پھر حضور، فرمایا وَقَلَّمَهُ، پہلے تیرے باپ کو زندگی کمال بخشی، پھر تیرے باپ سے رب کی ملاقات ہوئی۔ یا رسول اللہ، جو ملاقات ہوئی خالی ملاقات ہوئی یا بات بھی ہوئی؟ بعض چپ چپ بھی ہوتی ہیں ملاقاتیں، جیسے ساون کی برساتیں، بس آمنے سامنے کھاتے، ہائے ہائے ایسی ملاقات۔ جس دن ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اسی دن قیامت کی شروعات ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ، میرے ابے کی اور رب کی ملاقات؟ فرمایا ہاں ہوئی، تو رب پردے میں تھا، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ سامنے کسی کے نہیں آتا۔ کلیم اللہ طور پہ جاتے ہیں، ترلے پاتے ہیں، روزے رکھ کے جاتے ہیں، آواز آتی ہے، آواز سن سکتا ہے، سانو تک نہیں سکتا۔ کملی والے آکھیا کلمہ کفاحن، رب نے ہر پردہ چایا، اپنا آپ بھی کھایا، تے خود سامنے آیا، تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے۔ کلمہ، بات ہوئی، ملاقات ہوئی، اور پردہ ایک نہ تھا، آمنے سامنے۔ کلمہ کفاحن، بالکل آمنے سامنے۔ مدنی ڈھولا، پھر پہلے کون بولا؟ وہ بول دے نہیں سن تو ایک گل نہیں سی ہوندی، ہن بول پہنے تے گلاں رحمت دیاں چھلاں۔ انجیے جو طیب شاہ صاحب میں نو آکھن بس ایویں آؤ تے اے بس 10 منٹ لاؤ، پھر لاہور ٹر جاؤ، تے جڑے ویلے میں بولاں تے میں بند کرا، ایویں ڈو مور، تھوڑا جہا ہور، پھر جاویں لاہور۔ شکر ہے تسی تے ہسدے بھی ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ تو مسکراتے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو، آپ سے غم دور رکھے، دکھ دور رکھے، آپ کو میرے کریم کا صدقہ پر سرور رکھے۔ اب سرکار بتاتے جا رہے ہیں، ایک گل انجیے، وہ نانی نال ستی سی نا بچے تے دادی، تے دادی نے آکھیا ہن اینو سماواں تے کوئی قصہ سناواں، تے دادی آکھیا ایک حور سی، تے دوترے آکھیا پھر، سبحان اللہ، انہیں آکھیا وہ دے چہرے تے نور سی، انہیں آکھیا پھر، انہیں بیکھے انہیں کہ میں سامان دے چکر تھا، یہ دا پھر ہی شروع ہو گیا، تے لگتا ہے پھر مکنا شکنا نہیں۔ تے ایک گل اسی لیے کہتے جدو چاس آ جاندی ہے پھر نہیں مک دے، پھر مادی پورا لے ایمیں نکمے ہوٹل تے بھی بندہ روٹی کھاوے تے دال کوئی چاس دی آوے نا، تے پھر بندہ آخدا ہے کہ گریوی مل سکتی ہے۔ جے مرغی سیال کوٹ والی دے وچ چاس نہ آوے تے بندہ چوک کے آدھا ہے اللہ دے حوالے۔ صحابی چاس لے رہا ہے، حضور فرماتے ہیں ملاقات ہوئی، وعدہ پھر، فرمایا بات ہوئی، پھر آمنے سامنے ہوئی، سرکار پھر، سرکار نے بولا کہ پہلے، ہاں صحابی نے بولا پہلے رب بولا یا میرا ابا بولا؟ فرمایا پہلے رب بولا۔ مدینے آلیا، مدینے چ بے کے تیریاں سیائیڈیاں انیاں تیز نے، اے ملوانا مر جانا جاوے تھانا، اے آدھا ہے نبی نو علم غیب نہیں، تے تو تے غیب الغیب دے بھی سارے علم جان دا۔
کی آخیا رب نے؟ فرمایا رب نے بولا عبداللہ ساری جنت وچ چس آئی کہ نہیں، لطف آیا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ پھر میرے ابے کی آکھیا؟ فرمایا تیرے ابے آکھیا ربا تیری جنت دا جواب نہیں، مثال نہیں، پر ربا جیڑی چس گردن کٹان وچ آئیے او نہ ہور نو تک کے، نہ کھجور نو کھا کے، نہ انگور نو چکھ کے، نہ جنت تے اکھ رکھ کے، یعنی اتھے او مزہ نہیں آیا جیڑا مدنی دے تلوار مدنی دے میدان دے وچ تلواراں گردن تے کھا کے سینہ چروا کے مزہ آیا ہے، یعنی جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں، یعنی ساقی درے میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے۔ اللہ کرے خطیب بے سرا نہ ہوئے، آمین آکھنا چاہیے، اگے آکھو اللہ کرے مجمع بھی بے سرا نہ ہو، ڈبل آمین آکھنا، سبحان اللہ، تے سٹے جالے بے سرے نہ ہوں، ترائے واری آمین آکھنا، کیونکہ یہ سٹے جالے اسمبلی دے ممبران دی طرح سوتے رہنے نے، سبحان اللہ، اللہ ملت کی سیاہ محمد کرم شاہ، تینوں ملت کی سیاہ محمد کرم شاہ۔ یہ حضرت نے جڑا نعرہ لایا اے تانوں یقین دیوایا ہے کہ اسی جاگ دے پائے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر رب نے آکھیا چس آئیو۔ ویسے گل تے ٹھیک ہے، جڑی تقریر چس نہ آوے او بھی فضول، تے جے سناوانے تے سنانے چ نہ آوے او بھی فارغ، تے جیڑی سیرت دے جلسے چس نہ آوے تے جیڑے عرصے چ آوے بدنا چس نہ، اے چس روح دی چس بڑی ضروری ہے، اس واسطے ذرا چس لائے راس لائے، کیونکہ مدنی دی گل میں چس نہیں ہونی تو پھر کتنے ہونی۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرے باپ نے کہا مولا جو مزہ گردن کٹانے میں آیا وہ انگور کھانے میں، تیری جنت کے کھجور کھانے میں نہیں آیا، تو پھر یا اللہ کرم فرما ایک واری پھر بھیجوا، میں جاواں گا مدینہ تے پھر چرواواں گا سینہ، خوش ہوئے گا مدنی نگینہ۔ رب آکھیا میرا اے دستور نہیں، جیڑا میرے کول آندا ہے وہ واپس نہیں جاندا ہے، تے ربا چلو اے نہیں مننا تے اے تے کر لے، تھوڑی دیر چھٹی دے، میں مدینے جاواں گا، انہاں نو ساری کہانی اے سناواں گا، اے تلوار ککھ نہیں، نیزہ ککھ نہیں، ککھ نہیں بھالا ہے، اے موت کا صرف نام ہے، اصل میں یہ موت انعام ہے، یہ زندگی کا پیغام ہے، مرنے کے فوراً بعد ملتا رب الانام ہے۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، ہونتے سمجھ آوے بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، وارث شاہ او صدائی جیوں دینی، جنہ چکھیاں نہیں، جنہ خبراں رکھیاں نہیں، او انج بول دینی، بلے شاہ
اس وارث شاہ او صدائی جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیانی وارث شاہ او صدائی حضرت سعید بن جبیر یہ کتنے درجنوں صحابہ کا شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس زندگی گزر گئی نام ہے حضرت سعید ابن جبیر تابعی رسول ان کو ذبح کیا گیا اور جب ذبح ہو چکے گردن کاٹ کے تن سے الگ کر دی گئی گردن الگ تھی تن الگ تھا امام ذہبی اسماء الرجال کے حفاظ محدثی جن کے اوپر حدیث کی اصطلاحات کا دار و مدار ہے وہ کہتے ہیں کہ سر کہیں تھا تن کہیں تھا سعید بن جبیر نے 3 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یہ وہابی بھی مانتے ہیں یہ اہل حدیث بھی لکھتے ہیں بلکہ سعید ابن جبیر نے کٹوا کے سر کئی بار کلمہ پڑھا ہے میں نے کہا عجیب بات ہے سعید ابن جبیر غلام ہے حسین ان سب کا امام ہے لیکن مجھے مولانا تیرے اوپر افسوس ہے ایک نوکر کی بات آتی ہے تو سمجھ میں تجھے حیات آتی ہے لیکن جب نبی کا نور نظر ہے لخت جگر ہے وہ ظالم تجھے کوئی خبر ہے جبیر وہ ہے جو رسول کے قدموں کی خاک کو ترستا ہے حسین وہ ہے جس کے قدموں کی خاک کو وہ کائنات کا ہر فرد ترستا ہے اور یہ وہ بادل ہے جو پوری کائنات پہ برستا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لجپال نظر آتا ہے تجھے محمد کے نور والا نظر نہیں آتا ادھر تیرا ایمان نہیں لڑکھڑاتا ہے ادھر تجھے دلیل کا کھاتا یاد آتا ہے تھوڑا سا بھی شرم نہیں آتا ہے اب سنیں ایک تھے حضرت ربعی بن حراش یہ امام بخاری نے لکھا ربعی بن حراش یہ فوت ہوئے لائے گئے نہلائے گئے جب نہلائے جا رہے تھے امام اسماء الرجال حدیث کی دنیا کا امام ذہبی کہتا ہے لم یزل متبسمن غسل دینے والے غسل دلواتے رہے جناب پھٹے پہ مسکراتے رہے پھٹے پہ تمام نالے آکھے آئے تے چنگا جگہ جیوندہ جاگدہ بندہ تے تسی آدھے غسل دے ہو تے نس کے گیا انہیں آکھیا انہوں نے بھائی نو انہیں آکھیا او تے جیوندے پہنے تے ہس دے پہنے انہیں آکھیا زیادہ شور نہ پا جا نہ دما انہیں آکھیا جیوندے جاگدے بندے نو مرواؤ کوئی پہلیاں شیلیاں تے چکر تے نہیں یا کوئی میل شیل تے نہیں سیال کوٹ علی ویچ جیوندے جاگدے بندے نو آدھے غسل دے کے قبر چ رکھو انہوں نے کہا کہہ جو رہا ہوں غسل دے انہیں آکھیا پہلے کنفرم کروں گا پھر غسل دوں گا فرمایا بھائی جان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھے جنت میں مقام میرا نہیں دکھایا جائے گا لب پہ مسکراہٹ اور تبسم کا سلسلہ نہیں آئے گا بھائی کی روح نکلی رب نے جنت سامنے رکھ دی اب جنت آنکھوں سے ادھر ادھر جائے تو وہ مسکرانا بند فرمائے سمجھ نہیں آتا امام بخاری جس کا بھکاری ہے
उस इमाम बुखारी के इमाम का इमाम रावी वो मर के मुस्कराता है, ये तो सबको समझ में आता है। और जो पूरी कायनात का लखदाता है, जिसे नबी सीने पे लिटाता है, जिसे अपनी जुबान चुसाता है, जिसे कांधे पे नबी बिठाता है, ये इन अंधों को समझ क्यों नहीं आता है? नबी की औलाद तुम्हें समझ नहीं आती, उधार खाए हुए हो। इनकी कोई करामत आ जाए तो सबूत तुम्हें नहीं मिलता, लेकिन ये सबूत मिल रहे हैं। अजब रहा। अहमद बिन नसर वासिक बिल्ला का दौर है, इमाम अहमद बिन हम्बल का साथी है, मसला खल्क कुरान का है। वासिक बिल्ला बादशाह ने सूली पे चढ़ाया अहमद बिन नसर एक आलिम को, वो सूली पे चढ़ गए, गर्दन उतर गई और उनको सूली पे चढ़ा के फिर सूली पे लटका दिया गया। लटकी हुई गर्दन थी। और ये जितने हैं ना सियासता वाले, सब इस बंदे के नौकर हैं जिसका जिक्र कर रहा। इतना बड़ा आदमी, सर लटका हुआ है, सूली पे चढ़ा हुआ है और कुरान पढ़ रहा है। अम हासिबल्लज़ी नजतराहु सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। मुहर्रम का महीना आता है, एक पूरा मौलवियों का खाता बिगड़ जाता है, पूरी जमातें अपना खुम्बियों की तरह निकल के आती है। ये कैसे मुमकिन है कि सर अलग हो, सर हो दमिश्क में, तन हो करबला में और कुरान पढ़ रहा हो। मैंने कहा ये तुम्हारा बाप अहमद बिन नसर है, जो हजरत अहमद बिन हम्बल का यार है, इसका तो सबको इकरार है। लेकिन जो जन्नत का भी सरदार है, जिसका अब्बा हैदर कर्रार है, जिसका नाना नबियों का सरदार है, और पढ़ लिख के तेरा खाता बेकार है। इस रोज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मुहम्मद के घराने वाले, जिंदा हैं मुहम्मद के घराने वाले। मिटते हैं, मिट गए, मिट जाएंगे, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। आहा, वाह। नबी का एक खतीब था, मेरे नबी का खतीब तो सारे ही होने ने ना, कोई खतीब सियालकोट, कोई खतीब रंगपुर जट्टा, कोई खतीब किते मेहदीपुर शरीफ। शरीफ का लफ्ज बड़ा खतरनाक विच आ गया। नवाज जदों है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हुण ते रंगपुर जट्टा शरीफ आखण भी शर्म आउंदी। अल्लाह करे तुहानू समझ ना आवे, क्योंकि वोट तुसां उसे फिर संदूकड़ी च पाना, रगड़ा भी खाना है, फिर उदे ही जाना है, दैन दा घर भी उदे ही ते बाले दी खेत भी उदे, क्योंकि तुहाडा वड्डा चौधरी जो उदे ही। हाय हाय, शुक्र है तुहानू समझ नहीं आया। सुभान अल्लाह। तुसी पीरां दा चेहरा वेखो, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अल्लाह अल्लाह। खतीबुन नबी क्या लक़ब था? कुछ होते हैं ना खतीब यूरोप, खतीब अमेरिका, खतीब एशिया, खतीबुल असर वल फजर, बड़े बड़े नाम होते हैं और ये नाम एक दूसरे को लेते देते हैं। लेकिन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरा नबी फख्र से बोलता था, ये मेरा साबित बिन कैस खतीबुन नबी है। खतीबुन नबी, खतीबुन नबी जंगे यमामा में शहीद हुए। किस जंग में? गढ़ा खोदा, गढ़ा खोदा, कफन पहना, कफन पहन के तलवार सौंपी। यारों ने कहा क्या कर रहे हो साबित? कहा मर रहा हूं। अच्छा, मरना भी अपने वास हुंदा है,
فرمایا یار دا نام وچ آ جاوے تے پھر موت نل بھی پیار ہو جاتا، مرنے لگا ہوں۔ کہا پھر فرمایا کفن پہن لیا ہے، خوشبو لگا لی ہے، گڑھا کھود لیا ہے، اور گڑھے میں اس لیے کھڑا ہوں تاکہ قدم ہلنے نہ پائے، قدم میں زلزلہ نہ آنے پائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار کے نام پہ لڑا تھا اور گڑھے میں کھڑا تھا لیکن پیچھے پڑا تھا۔ فرمایا میں ہوں حضور کی عظمت کی دیوار، مجھے ہے کملی والے سے پیار، اب آتی ہے آئے جو تلوار۔ یہ ہے ثابت، حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا لوگوں نے کہ سینہ چھاننی ہو چکا تھا، بوٹیاں بکھر چکی تھیں، کوئی بندہ آیا آپ کی زرہیں اتار کے، کٹ پھٹ چکے تھے اس مورچے میں، ایک بندہ آیا لوہے کی زرہیں ہوتی ہے اتار کے لے گیا، جا کے چھپا لی۔ شام ہوئی، آپ ایک صحابی رسول کو ملے، فرمایا کہ او صاحب میری زرہیں چوری ہو گئی۔ اگے بھی سنو، اور سویرے آلہ حلوہ جڑا بھول جاؤ ہن تن تبرک ہور لبڑا تے انہوں یاد رکھا۔ تے فرمایا کہ میری زرہیں چوری ہو گئی ہے، تے جڑا چوری کر کے گیا ہے انہیں جا کے اٹھ دا پلانا پہ آئے فلانو کرے، پلانے دے تھلے ایک وڈا دیگ چا، دیگ جے تے تلے میری زرہیں انہیں رکھیے، نال رسا بنیا ہویا ہے لمبا، تے رسائے جگہ او بنیا ہویا گھوڑے دے پیرائیں، تے گھوڑا کھڑو تے او فلانو کر دے وچ، رسی لمبی تے گھوڑا جیڑا او ادے تے پلانا ادے تے پلانے دے تھلے دیگ چا، دیگ جے تے تھلے زرے، نشانی پکی رکھ۔ تھوڑی فوج دے 6 محکمے بھی لگ جان تے انج دی سی آئی ڈی نہیں کر سکتے۔ میری زرہیں کڈ تے کنو آکھاں، خالد بن ولید انہوں آکھ میری زرہیں برآمد کر، تے انہوں آکھی میری زرہیں اتھوں چوک، تے مدینے لے جا تے صدیق اکبر نو میرا سلام آکھی، انہوں آکھی میری زرہیں ویچ تے فلاں بندے دا میرے اتے قرضہ او ادا کر، تے قرضے تو بعد فلاں میرے غلام نو بھی آزاد کر۔ جدو خالد بن ولید کن وچ خبر پئی، سر تے ہاتھ رکھیا، انہیں آکھا چنگا مریا ہوئے، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ حضرت قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی حضرت ثابت کے لاشے کو جتنا بچی تھی بوٹیاں ہڈیاں اٹھایا گیا، آپ کو چارپائی پہ ڈالا، اوپر چادر ڈالی گئی، تو آپ نے چادر کے اندر سے پڑھنا شروع کیا محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الشہید۔ لوگاں دی مچی دھار دھارے کون پہ بول دے، لوگاں آکھے آئے چادر اللہ پہ بول دے، چنگا مریا ہویا ہے بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، یہ کمال ہے۔ اب سوچو جو خود نبی کا لال ہے، جو خود مدنی کی آل ہے، ان کا کیا کمال ہے۔ یہ دور والوں کی عزت اور کرامات ہے تو حضور والوں کی کیا بات ہے۔
کچھ غور فرمایا ہے؟ قیاس بھی علم کا ایک طریقہ ہے، بندہ سوچے ذرا۔ اب ذرا میں نے نسبت کا پہلا جملہ کہا تھا نا، ایک صحابی تھا، ٹانگیں کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی، سرکار کی خدمت میں آیا اور آ کے جھولی کو پھیلایا، سونا میری ٹانگیں کمزور ہیں، نظروں سے دکھائی کم دیتا ہے، شام کو ٹھوکریں لگتی ہیں، کرم فرما کدے ساڑھے گھر بھی آ۔ یہ جڑا پیرانوں بلان دیاں، گھر لے جان دیاں، قدم دیوان دیاں، یہ سنتا سرکار دیاں، سونا آوے ہاں، کرم کمامے ہاں، ایمیں 2-4 منٹ آوے ہاں۔ میرے حضور دیوی عادت، ہم نے حضور ضیاء الامت کو دیکھا، بہت کمزور تھے، نحیف سے، ضعیف تھے اس وقت، اور پھر آپ جس سیالکوٹ والے تو ذرا چوکے ہی پیار کرنے والے تھے۔ ایک قبلہ نذیر شاہ صاحب نے بلایا تے ذیشان شاہ صاحب نے بھی جا دامن مو ہاتھ لایا، میں سونا میں بھی آیا کہ تو پہلے تے نہیں دس آیا، انہیں کہ ہون یاد آیا تے ہور پیر ہوں دے وہ دن میری ڈائری میں تمہارا لکھا ہوا نہیں ہے، اور پیران دے پورے باقاعدہ پروٹوکول ہوں دے، کچھ سیدھے ہوں دے کچھ گول ہوں دے، تو تمہارے ساتھ تو ہماری وہ جو انگریزی میں وہ تو نہیں تھی، اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، لہذا تم ادھر سے دفع ہو جاؤ، ہم نذیر شاہ صاحب کے پاس ہی بیٹھیں گے۔ لیکن حضرت دی عادتیں تھی، جنہیں ہاتھ میں ہاتھ پایا وہ پرلے ویکھ دے رہے، وہ دے جا سلام خلیفیاں پھر پڑھ لینا، تسی اپنا صحت نہیں ویکھ دے۔ آپ نے فرمایا روز روز تھوڑا ہونا، میرے مدنی دی عادت یہی سی، غریب سی، فقیر سی، نام ادا اتبان سی، کی اتبان بن مالک۔ ہن جڑے مدینے گئے ہو نا تے ایویں ٹرو نہ سیدھا مسجد قباء والے پاسے، رستے وچ اودی مسجد دا نام ہے مسجد اتبان بن مالک، او پوری مسجد ہن وڈی ساری بنی کھلوتی ہے تے اتبان بن مالک آیا، حضور میرے گھر آؤ، کرم کماؤ، ایویں پیر ہی دے جاؤ۔ سرکار نے کرم فرمایا، علی، بلال، عثمان، سلمان، عبد الرحمن، وہ لے کے ٹر پہ سارا جہان، سبحان اللہ۔ ہون دیکھو کی کردہ میزبان، تو جا دروازہ کھڑکایا، اجے انہیں اپنے گھر نو جار پوچھ بھی نہیں فرمایا، ماہی پہلے آیا، جا کے دروازہ کھولے، خوشی نال بولے، آگئے ڈھولے۔ اب سرکار اندر داخل ہوئے، فرمایا اتبان ہم آگئے تیرے مہمان، بول میری جان۔ اس نے کہا حضور طعام تیار ہے، کھانا تیار ہے، فرمایا نہیں پہلے کام پھر طعام۔ اساں جتھے جاوی ہے نا تے اسی آدھے پہلے طعام بلکہ طعام پھر ہوگا کلام۔ ایک مولوی صاحب نے انہاں کہا کہ لوگ بڑی دیر دے بیٹھے ہیں، انہاں کہا پہلے پٹرول پاؤ گے تو پھر حضرت کو لے جاؤ گے۔ عاشقاں دے بغیر پٹرول تو چلے جاندے نے، آج ہی بھوکے بیٹھے رہے چنگے لگے، آج ایدے ہوتے عمل ہو رہے، سبحان اللہ۔ کتے شاہ صاحب نو پتہ ہی نہ چل جاوے میں آکھیا کی۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو I love you too، بلکہ true اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کی وجہ سے ساری رونقیں، اللہ جانتا ہے اصل میں ونر آپ ہیں، ہمارا ثواب ادھورا ہوتا ہے، آپ کا پورا ہوتا ہے، یہ لکھ رکھے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضور طعام بھی حاضر ہے، اور میں پہلے کام بتا۔ اب صحابہ کا مزاج، عشق، محبت دیکھیں، صحابہ کیا سوچ رکھتے تھے، آقا یہ مجھ غریب کا گھر ہے، کسی جگہ آپ ہمیں 2 رکعت فرمائیں پھر ہم وہاں مسجد بنائیں۔ آج کل تو یہ شرک ہوتا ہے، جہاں آپ 2 رکعت ادا فرمائیں گے ہم قیامت تک وہاں ماتھا
ٹکائیں گے۔ اب جہاں یار نے 2 رکعت ادا فرمائی، وہاں اتبان بن مالک نے مسجد بنائی۔ سعودیوں نے ہر مسجد ڈھائی، پر یہ مسجد ہونوی نظر آئی۔ جہاں یار نے قدم ٹکا دیا، وہاں عاشقوں نے کعبہ بنا دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، جہاں نبی صرف پاؤں رکھ جاوے وہاں تو عاشق مسجد بناوے، لیکن جن کا خون نبی کا خون، جن کا لہو نبی کا لہو، کیا سمجھے ہو نبی کی آل کیا ہوتی ہے؟ جن کے بدن میں رسول کا لہو ہے، رسول کی آل ہے۔ کون جانے ان کا کیا کمال ہے، ان کو جانتا رب ذوالجلال ہے۔ اس لیے شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر یہ سارے غلام زندہ ہیں تو بدرجہ اولا امام۔ اس لیے یہاں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے۔ صاحب نور الابصار نے لکھا ہے کہ تن میرے امام کا پڑا تھا کربلا میں، سر چڑھا تھا نوکے سنان میں، دمشق میں کتنا وقت گزرا سر کو سنان پہ چڑھے ہوئے، لیکن پڑھنے والا پڑھ رہا تھا دمشق میں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو رسول کا لہو بولا، نبی کے بدن کا خون بولا، بلکہ رسول اللہ کے دوش کا شاہ سوار بولا، جنت کا سردار بولا، ابن حیدر کرار بولا۔ او قاری ذرا ادھر کن رکھ، مزہ زندگی حسین کا چک۔ فرمایا اعجب من ذالک قتلی و حملی، کہاں اصحاب کہف والے، کہاں کربلا والے؟ حسین زندہ باد، کربلا والوں کے ساتھ دل چین یا حسن یا حسین، آنکھ دا تارا دل دا چین، عرشی فرسی ساری کین، منبر والے علماوی کین، پنڈال والی وام وکین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ واہ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، یہ جو میرے حسین نے کہا اصحاب کہف والوں کی بات عجیب نہیں، عجیب تو کربلا والوں کی بات۔ یہاں علماء نے بحث کی ہے، کہتے ہیں یہ سر حسین نے کیوں کہا، کیوں کہا کہ ان سے ہم عجیب تر ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ اصحاب کہف والے اور کربلا والوں کی ایک بات مشترک تھی۔ وہ کیا تھی کہ ان کا بھی بادشاہ دشمن تھا، ان کا بھی وقت کا بادشاہ دشمن تھا۔ یہ تو ہے اشتراک۔ امتیاز کیا ہے؟ امتیاز یہ ہے کہ جب بادشاہ نے ظلم کمایا تو اصحاب کہف والے ڈر کے چھپ گئے غار میں، وہ ڈر کے چھپ گئے غار میں، لیکن کربلا والا ڈر کے چھپا نہیں غار میں، یہ سر کٹا کے چلا آیا دربار میں۔ ہے کوئی اس خون سے مقابلہ کرنے والا؟ جب بھی کڑا وقت دین پہ آیا ہے تو نبی کی آل نے دین کا جھنڈا لہرایا ہے۔ کھانے کو سب نے کھایا ہے، لیکن نبھانے کا جب بھی وقت آیا ہے میرے نبی کی آل نے نبھایا ہے۔ اس لیے اصل میں یہی سرمایہ ہے۔ اور میں نے کہا حسین حسین ہے، اس کا تو جواب نہیں، لیکن ایک حسین ہے، ایک ذاکر حسین۔
حسین حسین خود زندہ ہے اور ایسے حسین کا ذاکر یاد کیا پھر ڈٹ کے کیا پھر جم کے کیا اور تھم تھم کے کیا جہاں بھی گئے داستاں چھوڑا ہے یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستاں نہ پیر کے پیار میں کمی آنے دی نہ پروردگار کی عبادت میں کمی آنے دی نہ نبیوں کے سردار کی غلامی میں کمی آنے دی نہ حسین کے عشق میں کمی آنے دی قبلہ شاہ صاحب نے اپنی عمر کو جیسے بتایا ہے وہ زندہ آنکھوں کے سامنے سرمایا ہے اور پھر ان کے جو لال ہیں ہمارے سر کے یہ تاج ان کو ہم پیش کرتے ہیں محبتوں کے خراج لیکن سنا ہے بند ہے رستے آج پھر خبر ذیشا صاحب سنا رہے تھے کہ سیالکوٹ موٹر وے کو پھر بند میں نے کہا یا اللہ جڑے ہر تریجے دن یہ سڑکاں بند کر دیں کوئی ایسا کرم کما انہاں نو بھی کر بند انہاں سارے انہوں بمائے زرداری دے تے شباز پیاری دے تے وچ سہولت کاری دے انہاں سارے انہوں کرم کماویں ہا یا توی دے وچ پاویں ہا یا چناب دے وچ پاویں ہا ساری جان چھوڑا میں باخر دعوانا الحمدللہ اللہ اکبر میں نے بھی قبلہ شاہ صاحب فرمائش واقعی ہو گئی ہے وہ دن ناد خان صاحب آیا تے رنگ پور جٹاں تے تساں پھول شل سٹے تے انہیں ٹھاکا کیا میں نے فرمائش تھی گئی ہے تے تساں پیسے سٹنے شروع کر دیتے انہیں کہا پھر تھی گئی ہے وہ جدوں تکر کبوتر اڑتے رہے ہوتی فرمائش نہیں مکی تے اللہ جاندہ میں نے فرمائش ہو گئی ہے حضرت تہاڈی اجازت نال آپ آل رسول واسطے دو شعر عرض کر جی بسم اللہ صحابہ والے عطا والے نبی والے خدا والے بے مثل ہیں سارے آل ابا والے صحابہ والے عطا والے نبی والے خدا والے بے مثل ہیں سارے آل ابا والے کیا اور یہ جو سرکار ادھر تشریف فرما ہے ان کے لیے میں نے لکھا تھا کہ یہ ولی ابن ولی ولیوں کا یہ گھرانہ ہے یہ ولی ابن ولی ولیوں کا یہ گھرانہ ہے یہ ولی ابن ولی ولیوں کا یہ گھرانہ ہے کرم ہے ان کا عام رتبہ ان کا یگانہ ہے مجھے میرے عزیزوں نے ایک ملی جلی بولی کے چند ایک فقیر تھا ہم چشتیوں میں اور ہمارے تو قبلہ عالم حضرت قبلہ عالم مہر حضور پیر پٹھان کا بھی پیر ان کے وہ پیر بھائی تھے ان کا نام تھا حضرت پیر سید علی حیدر ان کے فکریں میرے لیے تو باعث عزت ہے وہ کہتے ہیں تیرے باغ بہشت اشارہ کرتے ہیں باقیوں کی طرف اپنی عاجزی کہتے تیرے باغ بہشت گلشن سونے تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی تیریاں ڈاچیاں گاما مجھی تو دے ایک بھید دا دبڑا میں بھی سہی ایک بھید دا دبڑا میں بھی سہی تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی تیرے شہباز شہانے شکرے تیرے شہباز شہانے شکرے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی تیرے شہباز
شان شکرے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح تیرے کنجر کلاوت تھیا تھیا ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سو دے ایک کتے دا ڈنڈڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آیت پہلا تو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جانے عالم کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی خود سے کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کی خود سے کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں حسنہ میں عاجزانہ مدنی مدینے والے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد وسلم عليه آمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ردگار عالم اس نفل اس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ثواب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ پیش کرتے قبول و منظور فرما آپ کی آل پاک آپ کے صحابہ کرام کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما یا رب العالمین جو کلام پاک خوبصورت بیان ہوا اللہ اس کا ثواب حضرت علیہ السلام کے وسیلہ دلہ سے ذاکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گل پاک کو پیش کرتے قبول و منظور فرما آپ کے فیض و برکات قیامت جاری ساری فرما یا اللہ اپنے جتنے بھی صاحبزدگان ہیں تمام متوسلین مریدین یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما اور اپنے قبلہ شاہ صاحب کے مشن پر اور حضور ضیاء الامت کے مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جو بھی اس عرص پاک کی محفل میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ سب سے اپنا فضل و کرم فرما جو کلام پاک ابھی میری ملت کی گئی اللہ اس کا ثواب بھی حضور علیہ السلام کے وسیلہ دلہ سے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں پاک کو پیش کرتے قبول و منظور فرما انہیں اعلیٰ علمین میں جگہ عطا فرما یا اللہ جتنے یہاں آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما آپ کی آل پاک آپ کے صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما جو اس سے پاک کا انتظام کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں شاہ صاحب کی ساری اولاد سے یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما یا اہل کشمیر اہل فلسطین کی مدد فرما اس پورے علاقے پر اپنا فضل و کرم فرما ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قبلہ شاہ صاحب نے میرا شریف کے ساتھ اپنی محبت
اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ انہیں جنت الفردوس یا اللہ بہار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ رسول اللہ۔ ہاں جی آپ میں آ گیا بندے ویل لیے کی کھاندے پے نے لو دوستا